السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالدہ شاہین رانا اور میرے ساتھ اسلام آباد کے دو صحافی سینئر صحافی موجود ہیں، رانا مسعود حسین اور راشد حبیب صاحب۔ ناظرین، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ ایک مفید ذریعہ ہے، لیکن لوگ اس کو بری طرح استعمال کر رہے ہیں، غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کے مختلف طریقے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو انعامات کا سلسلہ ہے اور دوسرا آج کل جو ہوا ہے پولیس کی آڑ میں ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے راشد حبیب صاحب کو ایک فون آیا ہے۔ باقی تفصیلات آپ کو راشد حبیب صاحب بتائیں گے۔ بہت شکریہ خالدہ صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک بڑا مفید ذریعہ ہے سوشل میڈیا کا، اس کو مثبت استعمال کیا جائے، لیکن جرائم پیشہ نہ صرف ہر معاشرے میں رانا صاحب ہوتے ہیں۔ اور میں آج بیٹھا ہوا تھا اپنے ٹیرس میں، تو ایک کال آئی، جو نمبر تھا میں نے دیکھا وہ میرے کانٹیکٹ لسٹ میں نہیں تھا، لیکن میں نے اٹینڈ کر لیا۔ ظاہر ہے کر لینا چاہیے، کال تو ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی میں کال کر رہا ہو۔ تو مجھے ڈائریکٹ پوچھا گیا، بڑے پہلے تو ادب سے سلام کیا گیا، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، آپ کا کوئی بیٹا ہے یا بھانجا بھتیجا ہے؟ اچھا، میرا بیٹا اتفاق سے باہر ہے، تو میں بڑا کمپوز رہا، میں نے کہا جی ہے، لیکن وہ پاکستان میں تو نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان میں اچھا بھانجا بھتیجے ہوں گے؟ میں نے کہا جی وہ بھی ہیں، لیکن اسلام آباد میں نہیں ہے۔ تو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، ہم نے 3 لڑکے پکڑے، تو ان میں سے ایک نے آپ کو نمبر دیا کہ آپ کو میں اطلاع دے دوں۔ میں نے کہا وہ کون ہے، نام بتائیں اس کا۔ نہیں، آپ کا ہے کوئی بھانجا بھتیجا؟ میں نے کہا یار آپ نام بتائیں تو میں بتاؤں گا کہ وہ ہے یا میرا نہیں۔ نہیں، نام بھی ہم بتا دیں گے، پہلے آپ بتائیں بھانجا بھتیجا ہے کہ یا نہیں۔ اس تکرار سے مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ کوئی فراڈ یا 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے پھر ان کو اپنے طریقے سے ٹریٹ کر کے وہ کال بند کر دی۔ لیکن جب میں نے پھر اس کی پوسٹ بنا کے ظاہر ہے یہ ڈال دینی چاہیے تاکہ ہمارے جو سائبر کرائم کے لوگ ہیں، ایجنسی پکڑنے والے، ان کو پتہ چلے، اور میں نے لکھا کہ اس کا نوٹس لیں۔ تو 5 منٹ بعد آپ کی کال آ گئی، اور آپ نے مجھے بتایا کہ یہ تو عرصے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، اور بھی اچھا اسی میرے اس پوسٹ کے نیچے 2 صحافیوں کے کمنٹ آئے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ پچھلے ہفتے، اور ایک نے بتایا کہ کل اس کے ساتھ بھی واقع ہو۔ بڑا یہ تشویشناک واقعہ ہے، بڑے عجیب طریقے سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ مجھے تو زیادہ تفصیل نہیں پتہ چلی کیونکہ میں نے آگے نہیں کال بند کر دی تھی۔ اب آگے آپ بتائیے کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ آج سے قریباً 7-8 ماہ پہلے مجھے اسی طرح کال آئی کہ میں تھانہ صدر سے اے ایس آئی اللہ دتا یا سم تھنگ اللہ رکھا بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی جناب۔ کہتے ہیں سر آپ کا ہم نے 2 لڑکے پکڑے ہیں، ایک لڑکے نے لڑکی بھگائی ہے، اس کے خلاف FIR ہے، اور وہ اس لڑکی کو لے کر اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے تو پکڑے گئے ہیں، اور ان میں آپ کا بھتیجا بھی شامل ہے۔ آپ کے بھتیجوں کے کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ خود نہیں نام بتاتے۔ اچھا، اب میرے تو یک دم پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا بھی میرے بھتیجے کا ایک کا نام ہے فیصل، نہیں ایک کا نام ہے یاسر، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا آکاش، کہتے ہیں نہیں۔ فیصل، ہاں فیصل ہے۔ اوے کی نام تیرا؟ تو آگے سے آواز ہے فیصل، اس طرح۔ اچھا، اب مطلب جس کو پٹائی ہونے کے بعد پولیس کے جو اس کا وہ ڈرائنگ روم کی سیر کے بعد ہوتی ہے، اب میں تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تو میں نے اس کو تعارف کرایا اپنا کہ میں تو سینئر صحافی ہوں، جنگ سے میں منسلک ہوں۔ تو کہتا ہے سر بالکل آپ قابل احترام ہیں، لیکن دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بے گناہ ہے۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی۔ اب میں سمجھا کہ اس نے بھتیجے نے میرا تعارف کرایا تو oblige کر رہا ہے۔ میں نے کہا جی، کہتا ہے، میں نے کہا جی اگر آپ یہ سمجھتے بے گناہ ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں یا میں اس کو لینے آ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے ہمارے سب انسپیکٹر صاحب سے بات کر لیں۔ میں نے کہا جی کون ہے سب انسپیکٹر؟ انسپیکٹر جی، سب انسپیکٹر کا کوئی ایسی فرضی نام سمجھ، نذیر یا جمیل، یہ وہ لیا ہونا جو بھولا ہوا۔ خیر جی، سب انسپیکٹر صاحب سے بات۔ اچھا، پیچھے جو وائرلیس کا جو ان کا ہوتا ہے نا ٹرانسمیٹر، جو وائرلیس چل رہا ہے، ہاں جی میٹرولا، وہ ٹو ٹو ٹو، اور پیچھے بالکل وہ اس سے ہم یہ نتیجہ خاص کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی پولیس کا ہی کوئی گروہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ میرا نہیں خیال ہے پولیس والے میٹرولا انہوں نے کوئی جعلی خریدا نہیں، وہ ریکارڈنگ آپ کر لینا کسی تھانے میں جا کر، وہ اس کے ٹرانسمیٹر والے روم میں تو وہ تو ہو سکتا ہے، وہ تو مسئلے کوئی نہیں۔ تو وہ آوازیں آپ نے ٹیپ پر چلانی ہے نا پیچھے سے، بہرحال وہ آوازیں ٹو 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 جیسے،
اور پیچھے راجر اور یہ پولیس والی جو ایک لینگویج ہوتی ہے وہ ساتھ ہلکی پھلکی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا اب انہوں نے ایک ایسا تاثر دیا کہ جیسے بالکل تھانے کے جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں سخت پریشان. خیر صاحب انسپیکٹر صاحب سے بات ہوئی, ہلو, اس طرح جو تھنداروں والا اسٹائل ہے. تو اس سے بات چیت ہوئی تو کہتا ہے جی کہ مجھے اے ایس آئی نے بتایا کہ یہ لڑکا آپ کا بھتیجا ہے فیصل, تو یہ ہم نے پوری اپنی تسلی کر لی ہے, تو یہ تو اس میں انوالو نہیں ہے, تو آپ بات کرنا چاہیں گے. میں نے کہا جی بات کرو. اس نے جناب میری بات کرائی تو میں نے کہا فیصل کی ہویا پتر, کی ہویا, پنجابی بولتے ہیں. میں نے کہا پتر کی ہویا؟ کہتا چاچو جی بہو کٹیا نے مینو مرغا بنا کے پیچھے مارے نے, ڈوے تے لتر مارے نے, کٹ کٹ کے بچاؤ, اللہ دا نام ہے مینو بچاؤ, اللہ دا نام ہے میں بچاؤ. اب یہ اچھا رو رہا, روئے رہا, ہزاروں قطار رو رہا. اچھا اب یہ آواز میں سمجھوں کہ جو بھی جس کی بھی پٹائی ہوتی ہے وہ سیم یہ آواز میں اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے یہ ایکٹ کر رہا ہوں کہ وہ جب یہ چیز دیکھی تو میرے تو پہنچ. تو میں نے کہا جی آپ نے بے گناہ ہے میرا بھتیجا اور اس کی پٹائی کی ہے, آپ کو پتہ ہے میں آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. کہتا ہے بھائی جان آپ شکر کریں کہ یہ تو ایک لڑکی کے اغوا کا کیس ہے, تو ہم اس میں اس کو ڈال بھی سکتے ہیں, لیکن اس نے آپ کا نام لیا ہمیں, تو ہم نے اب میرا نام کیا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. خیر جی, تو میں نے کہا آپ کیا طریقہ تو کار ہے؟ آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ میرا نام کیا؟ نہیں میں تو اپنی پریشانی میں ہوں نا, بھتیجے کی پٹائی ہوئی ہے یا بیٹے کی پٹائی ہو تو اس وقت بندہ. تو میں نے کہا کہ بات سنیں آپ کس تھانے میں؟ کہتے ہیں تھانہ صدر. اچھا تھانہ صدر میں خاص چیزیں یاد رکھیں, ہم تو پنڈی اسلام آباد میں ہیں, تو یہاں تو تھانہ سٹی ہوتا ہے اور تھانہ صدر بیرونی ہے پنڈی میں, جبکہ پاکستان کے آلموسٹ ہر ضلع میں بڑے شہر میں ایک تھانہ سٹی اور تھانہ صدر ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ جو فراڈیوں کا ٹولہ ہے جو ایک ہی کوئی گینگ ہے, انہوں نے ایک ہی لفظ پکا یاد کیا ہوا ہے اور وہ ہے تھانہ صدر. ہر ایک کو تھانہ صدر کی کہا, مجھے بھی تھانہ صدر کی, وہ سٹی کا نام نہیں لیتے, اللہ جانے کیا ہے. اچھا وہ جناب میں نے اس سب انسپیکٹر جو بنا تھا اس سے میں نے بات کی. میں نے کہا بھئی آپ کے ایس ایچ او کا کیا نام ہے؟ کہتا ہے جی ایس ایچ او صاحب کا نام مرزا صاحب ہے, ایسا کوئی لیا. تو میں نے کہا یار ان سے بات کرنا پڑے گی یا مجھے آپ کے ڈی پی او سے. کہتا ہے بھائی جان تھوڑی مرضی, اگر تو صحافتی اس میں استعمال کرو گے, تعلقات استعمال کرنا ہے, تو پھر میں تو دے رہا ہوں ایف آئی آر میں, مطلب ان کو جیل بھیج رہا ہوں, شامل کر رہا ہوں, گرفتاری ڈال رہا ہوں. ابھی ہم نے ان کی گرفتاری نہیں ڈالی. اس لڑکے اور لڑکی برآمد ہوگی, ابھی اس کے ماں باپ آ رہے ہیں, پیرنٹس جو ہے, تو آپ چاہیں تو آپ کا لڑکا بچ سکتا ہے. میں نے کہا کیا کہتا ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے قائد اعظم چلتا ہے. اور میں سوچ رہا کہ ایک سب انسپیکٹر اور چند اخبار کے رپورٹر میں بتا چکا ہوں, اور رپورٹر سے یہ رشوت اتنی کھلے عام مانگ رہا ہے, میرے لیے ایک یہ دیٹ واز شاکنگ. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جہاں جن اداروں میں یہ کام چلتا بھی ہے نا, جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ جرنلسٹ ہے, تو اچھا مجھے وہاں سے شک بھی ہوا, لیکن اب وہ اس کو بیچارے کی وہ جو چاچو کٹیل ہے وہ چیز میرے لیے میرے حساب پہ, بھائی میرا بچہ ہے, ان کا باپ بھی مرا ہوا ہے, تو اب میں ہی ان کا بڑا ہوں. یہ چیز میرے لیے زیادہ شاکنگ تھی کہ یار ہے بھی بے گناہ, جب کہ پولیس خود کہہ رہی ہے, تو دین تو میرا پھر اس کے ساتھ بنتا بھی تھا. خیر جی میں حیران پریشان. میں نے کہا پھر کی کری ہے؟ اب میں مشکوک بھی ہوں تھوڑا سا. تو میں نے کہا جی دسو پھر کی خدمت کری ہے؟ کہتا ہے 1 لاکھ روپیہ آپ دے. میں نے کہا یار آپ دیکھیں 1 لاکھ روپیہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, آپ کوئی ایسی بات کریں جس میں آپ جب کہہ رہے ہیں بچہ بے گناہ ہے تو چھڑا تو میں نے ویسے ہی لینا ہے. تو کہتے جی آپ کی مرضی ہے, بہرحال یہ ہمارے حساب میں آپ چاہیں تو یہ. میں نے کہا یار کسی بات پہ آؤ. تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سوچنے کے لیے وقت. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو 10-15 منٹ دیتے ہیں. اب اس 10-15 منٹ میں نے اس بچے کو کال کیا تو اس کا فون نہیں لکیلی بند ملا یا اٹینڈ نہیں ہوا. اب یہ چیز میرے لیے پریشانی کا باعث. اچھا میں نے اس کی بہن کو فون کیا, بڑی بہن میری بھتیجی بیٹی ہے میری, میں نے اسے کال کیا تو پریشان ہوگی, کہتی ہے چاچو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ پنڈی کیسے, وہ تو سویرے میرے ساتھ ادھر آیا, میرے گھر ناشتہ کر کے گئے اس طرح. میں نے کہا کہ یہ غیر ذمہ دار سا تو ممکن ہے کہ کوئی ایسی حرکت کر گیا.
تو کہتی ہے نہیں چاچو مجھے سمجھ نہیں آتی تو اب کریں کیا. میں نے کہا بیٹا میں تو کہتی ہے آپ کا تو جرنلسٹک اپروچ ہے وہ. میں نے کہا لڑا رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ایسے لڑکوں سے دوستی رکھنے کی ضرورت ہے کیا جو ایسے ہیں. اگر کسی کی بیٹی بکائی ہے تو پھر تو یہ آپ نے اچھا بنا آپ کی نظر میں آپ کا بھتیجا ہی مشکوک ہو گیا. اچھا تو میں سخت پریشان. اب وہ بہن بھی بڑی تو کہتی ہے کہ پھر میں نے کہا بھائی آپ دیکھتے ہیں کسی طرح اس کی جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو وہ پھر مجھے کہتی ہے کہ دیکھ لیں جو سمجھ آئے. تو مجھے وہ کہتی میں نے کہا تمہاری بات کہتی ہے میری تو یہاں پتہ نہیں اتنے بجے اس سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے. تو میں نے کہا کہ یہ 1 گھنٹے میں تو یہاں پہ نہیں پہنچ سکتا. خیر جی اس کے بعد میں نے ایک اور بھتیجے کو کال کیا جو کمپیوٹر کا یہ شعبے کا کیڑا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ چاچو یہ سب بکواس ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ آج کل یہ فراڈ کر رہے ہیں, تو یہ بالکل آپ اس کو ذرا چیک کریں, ابھی میں چیک کرتا ہوں. اچھا لکیلی وہ شاید واش روم وغیرہ میں تھا تو اس نے دوسرے بھتیجے نے کال کی تو اٹینڈ ہو گیا. تو اس کے بعد اس نے بتایا, اس نے فون کر کہا چاچو جی میں تو گھر پر ہوں. اچھا میری جان میں جان آئی. پھر میرے اندر کرائم رپورٹر وہ ہیں. اچھا اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ تھیٹر لگائے رکھا. یہ واقعہ ہے 11 بجے دن کا, تو شاید ہفتے کا دن تھا یا مطلب نہیں ان کے کوئی ٹائم ہفتے کا دن تھا غالباً. تو میرے اوپر لوڈ نہیں تھا سپریم کورٹ یا اس طرح. تو میں نے اب ان کے ساتھ تھیٹر لگایا ہوا. میں نے فون کیا, میں نے کہا سر بات یہ آپ مہربانی کریں, واقعی وہ ہمارا لڑکا بڑا خراب ہے, بغیرت ہے یہ ایسے غلط کاموں میں, تو آپ مہربانی کریں. تو یہ جناب اب میں ان کو اس منطقی انجام تک پہنچانے کے چکر میں تھا. تو انہیں میں نے کہا, تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی زیادہ ہم آپ کا 70,000 پھر 50 پہ پھر 30 پہ ڈن ہوگا. اچھا 30 پہ جب ڈن ہوا نا جی, تو میں نے کہا کہ میں آتا ہوں تھانہ صدر بیرونی. میں تھانہ صدر بیرونی کہہ رہا ہوں, وہ تھانہ صدر کہہ رہے ہیں جو پنڈی کا ہم جس سے واقف ہیں. اچھا اسی اسنا میں سوری اس سے قبل میں نے ایک دوست ہے میرا انسپیکٹر ہے, تو اس کو کال کیا. تو میں نے کہا یار بات سن, تو تھانہ صدر کا کوئی ایسے چور ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو نصیر آباد یا کوئی اور تھانہ ہے اس کا. تو میں نے اس کو واقعہ سنایا. اس وقت پریشانی کیا لگی, یہ پہلے کی بات ہے. تو کہتا نہیں رانا صاحب کیڑا انسپیکٹر جنگ پیا جڑا جنگ اخبار کے رپورٹر کو رشوت مانگ گیا, ایک فراڈیے نے. بہرحال اس نے میں نے دانا صدر کے ایس ایچ او کا بھی پوچھا, اس کا نمبر بھی مجھے نہیں مل سکا, مطلب بات نہیں ہو سکے, نان اٹینڈڈ تھا یہ کوئی میٹنگ میں تھا. سو جب کلیئرٹی ہوئی اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ تھیٹر لگائے رکھا 3 بجے تک. میں نے کہا جی آپ بتائیں, آخر 30,000 پہ ہوا, اور انہوں نے مجھے ایک یہ ایزی پیسہ کا کوئی نمبر دیا, کوئی اور نمبر دیا. ایک تو بات ہو رہی ہے نا, تو انہوں نے کہا جی یہ اس پر کوئی تنویر یا فلانے نام کے صاحب ہیں تو آپ 30,000 ان کو بھیج دیں. میں نے کہا یار میں کیوں بھیجوں, میں آتا ہوں نا, آپ لڑکا میرے حوالے کریں تو میں آپ کو پیسے دے کے آتا ہوں. تو کہتے ہیں دیکھیں سر آپ کیوں پیچیدگی میں, آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو ادھر بنی گالا یا پھول گرام کا جو ایریا ادھر رہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں آپ کو اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو لڑکا ہم آپ کا پوری حفاظت سے پہنچا جائیں گے. تو میں نے کہا آ کر پھر پیسے بھی, کہتا ہے نہیں یہ کام تو نہیں ہم کر سکتے, پیسے آپ ہمیں دیں تو ہم جو ہے لڑکے کو. اچھا میں نے خیر میرا پھر ان کے ساتھ ہو گیا. اس کے بعد میں نے اپنی تسلی کی پوری. دین پھر میں نے کہا ہاں پتر تینوں پتہ ہے کہ میں تے تیرا پیوں. پھر میں نے اس کو وہ گالیاں دی وہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہو گیا ہمارے ساتھ. تو یہ واقعہ ہوا. اچھا اس کے بعد اگلا ذرا سنیں. ماشاءاللہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ادارے جو آپ کو اسپیشلی چیف جسٹس صاحب پاکستان جسٹس عمر تا بندیال صاحب, تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان, ماشاءاللہ آئی جی صاحبان اور ڈی جی ایف آئی اے صاحب وغیرہ وغیرہ. اور ہائی کورٹ میں ہوتے نا وہ دیکھ کے بلا لیتے, وہ تو اچھا خیر اطہر من اللہ صاحب بھی ہمارے محترم ہیں اور وہ آج کل تو ہمارے پاس ہی. خیر جی اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوا. آگے میں نے ایف آئی اے کے, اب نام نہیں لوں گا چونکہ میرا ان سے تعلق ہے, کسی ذمہ دار افسر کو کال کیا. اس نے کہا رانا صاحب آ کے درخواست دے جائے, لیکن لبڑا کچھ نہیں.
लबड़ा कुछ नहीं। میں نے کہا جناب آپ اندازہ تو لگائیں۔ ہمارے خلاف ایک چھوٹی سی درخواست آتی ہے اور آپ جناب ہمیں ہراساں کرنے لگتے ہیں۔ یہاں رانا صاحب یہ جو جملہ نا کہ آپ بے شک درخواست دیتے ہیں ہونا کچھ نہیں، اس سے مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ خود بھی involved ہے۔ نہیں سن نہ معصوم ہے معصوم میرے ایف آئی اے Involved نہیں والے ہوتے۔ آپ بات پوری سنے بغیر نتیجہ نہ کریں۔ نہیں میں نے کہا شک ہوتا ہے۔ آپ کا شک ابھی رفع ہو جائے گا، وہ انوالو نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کچھ ہونا کیوں نہیں ہے جب 2 نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ لوگ غریب قسم کے جو ڈسٹرکٹس ہیں جہاں بالکل لوگ بالکل غربت کی سطح سے بھی نیچے ہیں، انہیں ان گاؤں کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ وہاں ایک رکشہ بھر کے یا کار بھر کے گھی کی جیسے ڈالڈا گھی کا وہ کلو والے پیکٹس ہیں، یہ فراڈیے یہ وہ گھی کے نہیں گھی وغیرہ یا چلیں ایسے وہ جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم جناب ہمارے پاس اتنے فنڈز آئے ہیں اور ہم یہاں راشن تقسیم کرنے آئے ہیں انتہائی غریب لوگوں کو۔ اب وہ سیدھے گاؤں کے بڑے بڑے لوگ جو نمبر بڑے وہاں وہ بھی بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں لیکن وہاں کے وہ بڑے ہوتے ہیں، نمبردار کہہ لیں یا کونسلر یا اس ٹائپ کا یا زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین، وہ باثر لوگ ہوتے ہیں وہاں، ان کو وہ کہتے ہیں جی یہ ہم تقسیم وہ جنرلی تقسیم کرتے ہیں۔ اب ایک ہے مائی بھاگا جس کی عمر 80 سال، شناختی کارڈ تو اس کا بھی ہے، ایک اللہ رکھی کا بھی ہے۔ ٹھیک ہے اب وہ جناب میں نکلوا رہی ہوں۔ اچھا ان کا شناختی کارڈ لیتے ہیں، ان کو 1 کلو گھی دے دیا، ٹھیک ہے جی، ایک ان کو گھی کا پیکٹ دیا، کوئی چینی دے دی، شناختی کارڈ لے لیا، اور ان سے ان کے پاس یہ کیا بولتے ہیں اس کو جو نہیں یہ جو بایو میٹرک ان کے پاس بایو میٹرک سسٹم ہوتا ہے، اس بایو میٹرک سسٹم سے ان سے وہی تصدیق کروا لیتے ہیں نئی سم۔ اب وہ واردات ڈال کے وہاں سے سم جناب ان کے نام پر نکلوا لیتے ہیں، مڑ کے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ایف آئی اے کے پاس جاتی ہے یا مقامی پولیس کو آپ آگاہ کرتے ہیں، اب پولیس نے تو ڈیفینیٹلی اسی مائی باغی کو اللہ رکھی کو یا محمد حسین کو ہی پکڑنا ہے۔ اب وہاں وہ روتے رہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں کیا، ہماری تو کوئی ایسی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ بایو میٹرک ہویا ہوا ہے۔ اب جناب ان کے ساتھ کتنی مطلب پولیس والے سختی کر سکتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں رانا صاحب یہاں پہ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، جب انہوں نے ٹریس کیا تو وہ نکل آئی وہ مائی بھاگا یا مائی پتہ یا کوئی مزدور جی فتح خان، ان کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اب جب کالز کا یہ سلسلہ مسلسل یہاں جاری ہے پنڈی میں اسلام پورے آباد پاکستان جہاں لوکیشن ٹریس کرنا کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ لوکیشن آپ ٹریس کریں اور جا کے اس گروپ کو پکڑیں، یا اس گاؤں میں جا کے اپنے بندے سے ڈیوٹی کروائیں اور اس گروپ کو پکڑیں، یا ہم نے ان کو پکڑنے کے لیے کوئی بیرون ملک ایجنسیاں میں بندے بھرتی کرنے، اگر ہماری ایجنسی کے لوگ یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، میری بات سنیں کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں، مجھے کوئی ایکوریٹ تو سب تعداد یاد نہیں، اسلام آباد پولیس کی تعداد غالباً 24,000 ہے نفری، اچھا غالباً، اور اس میں سے 8,000 آپ کی حفاظت کے لیے معمور ہے اور باقی ساری وی آئی پی ڈیوٹیوں کے لیے۔ تو یہ پولیس یا ایف آئی اے ان اداروں کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ سر یہ یہاں پہ یہ پھر عدالت کا کام ہے کہ جو وی آئی پی ڈیوٹیز پہ معمور ہیں ان سے واپس لیں اور عوام کی حفاظت کریں۔ لیکن یہ ادارے جو ہیں میری بات سنیں، پاکستان کے ادارے کیپیسٹی کھو چکے ہیں، ان کے اندر اہلیت نہیں ہے۔ میں اصل بات ایک دن میں تھانے میں گیا ہوں، وہ دیہاتی تھانہ تھا، کیونکہ وہاں کا ایس ایچ او بھی میرا یار دوست ہے، نام لینے کا فائدہ کوئی نہیں، بری بات ہے، بڑا سا کمرہ تھا اس کا، وہاں میرا خیال 35-40 کرسیاں پڑی ہیں، پھر اندر بھی کرسیاں پڑی ہیں، 50-60 بندہ ایسے چو کے کمرے، مطلب میکسیمم تعداد میں لوگ تھے، ایک کراؤڈ تھا۔ وہ 1 گھنٹہ انکوائری چلی، اس کے بعد وہ باہر نکلے، ان میں سے کچھ لوگوں کو ہتکڑیاں لگی، کچھ کو چھوڑا جا لکھنے پڑے، پھر اتنے ہی بندے، قریباً 2 گھنٹے جناب یہ تماشا۔ میں اندر گیا تو کہتے ہیں جی کہ یہ جی لینڈ مافیا پلاٹوں کے قبضے ہمارے پاس، تو وہ جناب اس وقت تھانوں کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں، اس کو پاکستان کی معروف سوسائٹیاں اس تھانے کو لگتی ہیں اسلام آباد میں۔ تو میرے بھائی اب میں کھل کے اگر بات کریں تو آپ کے تھانے
پراپرٹی ڈیلر اور کے fraud وہ ہے۔ نہیں اور اچھا، نہیں involved پراپرٹی ہے، fraud آپ کا میں کیا آفس خیال بن ہے؟ گیا نا property dealer۔ آپ کے پلاٹوں میں قبضے کیوں ہوتے؟ کیا پولیس کی اور پٹواری کی اس کے بغیر ہو کہنا چاہ رہا سکتا؟ ہوں کہ یا تو انوالو ہے یا نائل ہے، انوالو دونوں چیزیں دونوں ٹھیک ہے، یا نائل ہے۔ نائل ہیں، کیپیسٹی بھی نہیں ہے، ہاں اگر ایسا ہے تو پھر اس کا نوٹس کا کوئی نہ کوئی اصلاح ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک ایف آئی اے کا ان تعلق کو ہے، پورے معاشرے کو ان کرمنلز کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑا ہوا ہے۔ ریاست پاکستان اس وقت بالکل یتیم ریاست کے طور پر کام کر رہی ہے۔ یہاں بدترین حالات ہیں۔ ہر آپ ڈکیتیاں دیکھیں، یہاں گولیاں مارتے ہیں، ڈاکہ مارنے ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں، گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں اور پولیس اس پر چوری کی دفعہ لگا رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں صاحب ابھی جو واقعہ ہوا ہے، ڈاکوؤں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی مختلف لوگوں کو اغوا کیا اور تاوان وہ یہ جو کل جیو پہ چل رہی ہے، بدل گئے۔ تو یہ بدترین حالات ہیں۔ کسی کو لڑکی بن کے، کسی کو انعام دیکھیں دار ہاں دے ہاں کے۔ یہ ذرا لڑکی بن کے فون آتا ہے، ہاں جی، نہیں وہ آپ کی فیس بک پہ اس کے Friendship ساتھ ہوئی۔ فرینڈشپ ہوئی، ہاں، لڑکی دوستی کی، بلا اس کو بلا بلا لیا۔ لیا، اور پھر اس کے لڑکا ساتھ ہے والا یا لڑکی ہے جو مطلب ہے ہاں، وہ دیکھ لیتے ہیں، انہیں پتا ہوتا اور ہے۔ پھر بلیک میل کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں۔ نہیں جی، ان کو انہوں نے نہیں باقاعدہ جکڑ کے رکھا ہوا جکڑ ہے۔ کے لے گئے ان کے اوپر یہ کل جو تھی۔ اور اسی طرح آپ کو کہیں گے جی سستی گاڑی ہے، جی گاڑی کی شکل سے نظر آتا ہے کہ 25 لاکھ کی ہے، اور کہیں گے جی 12 لاکھ کی گاڑی ہے۔ اب 12 لاکھ کی گاڑی لینے کے چکر میں جو گاڑی لینے دیکھنے جاتا ہے ڈیفینیٹلی اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو ان کا جو وہ حشر کرتے ہیں۔ تو یہ خدارہ میری اپنے ناظرین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، عدالتوں سے بھی عدالتوں سے تو ہے ہی ہے کہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے یا سوشل میڈیا اوورال، اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ، ان اس کو میں محتاط رہیں۔ ان کو استعمال کرنے میں اور ان کے اندر جو فرشتہ نما جو آپ کو ملتے ہیں ان پر اعتماد کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا خوفناک پہلو ہے ہمارے سماج کا، ہم تو جو مشرف سے پہلے کا دور تو بہت ہی ایک سادگی کا دور تھا۔ تو اگر پاکستان کو دو ایراز میں تقسیم کریں تو ایک مشرف سے پہلے کا دور اور مشرف، تو یہ مشرف کے بعد کا دور ہے، یہ 20-22 سالہ دور ہے۔ اس دور میں پوری ساختی سوسائٹی کی تبدیل ہو چکی ہے۔ تو یہ موبائل فون جو ہے، موبائل فون کی بات کریں نا، اسی میں نیٹ ہے۔ آپ سیدھے اگلے کے ڈرائنگ اپنے بیڈ روم میں گھس جاتے ہیں، گھر کے اندر کسی نے کہا کہ جس کے گھر اینڈرائڈ فون ہے اس کے گھر کی دیواریں ہیں یا نہیں، نہیں فرق نہیں پڑتا۔ تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اویئرنیس دیں اپنی عورتوں کو، بچوں کو، اور خود بھی اویئر رہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں، کرمنل لوگ ہیں۔ بہت شکریہ راشد حبیب صاحب، رانا صاحب، آپ نے بڑی مفید باتیں بتائیں۔ اب ہمیں اپنا پروگرام جو ہے، ہم اپنا پروگرام ختم بہت کرتے شکریہ ہیں۔ آپ کا۔ اللہ حافظ۔